اچھا شیخ، ایک اور سوال ہے کہ کل نا میں ایک بھائی سے ملا، ان سے نا ویسے کوئی ڈسکس ہو رہی تھی، تو وہ بھائی کہتے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. میں نے کہا یقیناً اللہ کی رحمت باقی بہت وسیع ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان سے بات کی نا کہ بھائی نیک اعمال کریں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی نیک اعمال نہیں، اللہ کی رحمت ہمیں اس پہ یقین ہے، ہماری کبر تو ٹھنڈی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو یقیناً ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت پہ یقین ہونا چاہیے، لیکن وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہم نیک اعمال چھوڑ دیں اللہ کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ صحیح. اصل میں نا نواز بھائی یہ بھی کہہ لیں کہ ایک غلط کنسیپٹ ہے ہمارے یہاں، جو نا بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، غلط بات ہے، زبان سے عام ہے کہ جی آپ اعمال کریں نہ کریں، جی اللہ کی رحمت بڑی، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یہ جملہ بولتے ہیں ایسے ہی اللہ بڑا غفور رحیم ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ بیچاروں کے پاس صرف جہالت ہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے. اللہ کی رحمت وسیع ہے، لیکن رحمت للعالمین پیغمبر جو ہیں ان کا اسوہ حسنہ پھر کن کے لیے ہے؟ بالکل. وہ 5 وقت کی نماز میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبی نے صحابی ہیں، انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہم نے حضور کا زمانہ پایا. وہ بیچارے بڑی دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں، اپنے عذر پیش کرتے ہیں، 7 عذر پیش کیے کہ میں مسجد میں نہیں آ سکتا، گھر میں پڑھ لوں. آپ نے تو نہیں یہ فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے لہذا گھر میں پڑھ لیا کرو. صحابہ جنگیں لڑ رہی ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر آپ نے جن کو جنت کی بشارت دی، ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ زبیر سے، یہ سارے جو عشرہ مبشرہ ہیں، ان کے علاوہ صحابہ جو ہیں جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، انہوں نے بھی اعمال کرنے نہیں چھوڑے. وہ بھی ہاں، عثمان تو رضی اللہ تعالیٰ کو تو بار بار آپ نے ایک ہی ٹائم میں جب جنت کی بشارت دی ہے ان کے لیے یہ الفاظ فرما دیے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے تب بھی جنتی ہے، یا کوئی بھی عمل کرے تو اس کو نقصان نہیں دے گا. یہ جس کی جو اصل الفاظ کا جو ترجمہ بنتا ہے. اس کے باوجود وہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبر پہ کھڑے ہوتے تو رو رو کر ان کی آنسوؤں کے ساتھ داڑھی تر ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے باقی صحابہ کرام بھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ روتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے، آخری وقت میں رو رہے ہیں. پوچھا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے سفر بہت لمبا ہے اور سامان بہت تھوڑا ہے، زیادہ راہ بہت کم ہے میرے پاس. تو رحمت وسیع ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، اور رحمت وسیع اس دنیا کے اعتبار سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں. ایک رحمت کا درجہ ہے دنیا کے اعتبار سے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، اپنوں کو بھی دے رہا ہے، دشمنوں کو بھی دے رہا ہے، سب کے لیے اس کی رحمت ہے. دوسرا ہے مرنے کے بعد والا معاملہ، اس میں اللہ رب العزت کی جو رحمت کی وسعت ہوگی وہ خاص مومنین اعمال کرنے والوں کے لیے ہوگی. ہاں ان کے علاوہ میرے اللہ جنہیں چاہے بخش دے، لیکن اللہ کی اس رحمت پہ اتنی امید رکھنا کہ اعمال کا چھوڑ دینا یہ بہت غلط بات ہے، اور اس کو بالکل اگنور کر دینا اور لوگوں پہ فتوے لگاتے پھرنا کہ یہ بھی کافر ہو گیا، یہ بھی جنت میں چلا گیا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، یہ بھی نہیں جا سکتا. بعض لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا جنت کے ٹکٹ بانٹنے کا اور جہنم میں لوگوں کو دھکا دینے کا، یہ بھی غلط ہے. دونوں جو نظریات ہیں وہ غلط ہیں. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اسی پہ ہمیں یقین ہے، اس پہ ہمیں امید ہے، لیکن صرف اسی پہ امید کرتے ہوئے باقی اعمال کو چھوڑنا یا ان میں کمی اور سستی کرنا اور آگے سے یہ کہہ دینا کہ کوئی بات نہیں جی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، یہ جائز اور درست معاملہ نہیں ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کا بیٹا آپ کے سامنے غلط کام کرتا ہے، آپ کے سامنے غلط کام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے میرا آپ کو بڑا رقیق القلب اور نرم دل ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ میری نرمی کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہو. ایک ہے وہ غلط کام کر کے آیا اور آپ کو اطلاع مل گئی، آپ نے اسے نرمی والا معاملہ کر دیا. ایک ہے وہ اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ ابا کچھ نہیں کہتا، ماما کچھ نہیں کہتا، مجھے قانون کچھ نہیں کہتا. اگر وہ اس طرح سے کرے گا تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ یہ قانون کی نرمی کا نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ اللہ کی نرمی کا جائز فائدہ اٹھاتے ہیں. جائز فائدہ تو اٹھائے نا، جائز فائدہ تو اٹھائے نا کہ جھکیں، گناہ ہو گیا تو اللہ کے پاس جائیں، معافی مانگیں، تو پھر وہ معاف کرنے پہ قادر بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تواب بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہاب بھی ہے. لیکن وہ اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے اور صرف یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو ویسے ہی بات ہے جیسے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہمیں
آخرت کی آگ نہیں چھپے گی مگر یا مماد ہوتا ہے. ہاں جی چند دن گنتی کے چھوئے گی, اس کے بعد تو چھٹی ہو جائے گی. تو اللہ نے ان کے لیے کہا کہ کیا تم اللہ سے اس بارے میں کوئی سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھتے ہو؟ آپ کو کوئی اللہ کی طرف سے فرشتے نے آگے یہ بات بتائی ہے؟ ان کے لیے بھی ایسے ہی. تو کیا یہ بات آپ کو فرشتے نے آگے بتائی ہے کہ عمل نہ کرو تب بھی جنتی ہو؟ ایسا قطع نہیں ہے. اعمال کی دنیا ضرور ہونی چاہیے, اسے ضرور آباد کرنا چاہیے, تب اللہ کی رحمت کے اوپر امید رکھتے ہوئے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہے. اچھا, کچھ لوگوں کا یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ جیسے ایک زانیہ عورت تھی, اس نے وہ کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. تو کچھ لوگ اس وجہ سے بھی نیک اعمال نہیں کرتے کہ بھئی ہم سے بھی کوئی ایسا کام ہو جائے گا اور اللہ میں معاف کر دیں گے. اس کا تو آپ علیہ السلام نے بتا دیا ہمیں, اور اب آپ کا آگے عمل کیا ہے وہی نا, اب انہیں پتہ ہی نہیں, لیکن وہ اس بات پہ ڈٹے ہوئے کہ بھئی ہم سے کوئی عمل ہو جائے گا ایسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں وہ گے. تو غلط معاملہ ہے نا, یہی تو ہے نا نجائز فائدہ اٹھانا. یہ ایسے لوگ جنہیں میں جانتا ہوں, باقی واللہ عالم جیسے بھی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں, وہ زیادہ تر لوگ وہ شرک کرنے والے ہیں. ہاں, یہ شرک کرنے والے بے عمل, رشوت کھو رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے, اور وہ لاش چھوٹے طور پہ وہ شرک کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے گھر میں بابوں کی تصویر, مطلب تصویر لگانا تو ویسے ہی گناہ ہے نا, اور پھر مزے کے بعد وہ لگائی بھی اس وجہ سے کہ بھئی یہ ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت ہوگی. وہ تو بالکل غلط کنسیپٹ ہے. یہ تو کہہ لیں کہ وہ دروازہ توبہ جو ہے اس کو بند کرنے والی بات ہے. اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتا, تو اگر تو مرنے سے پہلے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تو شرک بھی معاف کر دیتے ہیں, اگر وہ صدقے دل سے توبہ کی شرائط کے سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں. اگر ادروائز کرتا ہے, صرف نام کی توبہ ہے, تو پھر تو اللہ کا اس کے ہاں معاملہ ہے. ہم اس کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر جنت جہنم نہیں تقسیم کر سکتے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور اعمال کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جزاک اللہ.